بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اذان کا جواب اور جنت۔ اذان کا جواب دینے والا کیسے جنت میں داخل ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد اور عورتوں کے درمیان صفحے کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے طرف توجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ! اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کروا دیں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے، اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو میرے پیارے ناظرین، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والوں کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب سننے والے نے اس طرح خلوص سے دل سے یقین رکھ کر کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ، بشرط ارکان اسلام کا بھی پابند ہو۔ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو، اور وہ کہہ رہا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! تو میرے پیارے ناظرین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آن کیجئے۔ تو پیارے بہن بھائی، جب اسلام کی بات ہو رہی ہو تو اس کو پورا سننا چاہیے اور اس کو شیئر کرنا چاہیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اذان کا جواب ضرور دیا کریں۔ یہ اذان کا جواب دینے سے 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فری کی نیکیاں ہیں، اسے سمیٹیے اور اپنی آخرت کو اچھا کیجیے اور آپ بھی جنت میں جانے کے حقدار بن جائے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیجیے، یہاں تک کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت موقوف کریں اور اذان کا جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے
کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ سرخ بدل جاتا، بدن پر کپکپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ارادہ کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان و زمین نہ اٹھا نہیں سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ تو پیارے ناظرین، جب حضرت عبداللہ بن عباس اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ ایک حدیث شریف میں مرکوز ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعا اور درود شریف کے پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے، اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اذان کے بعد دعا کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔